نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کی 25، 26 اور 27 تین دنوں کا ایک بہت ہی مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو خاتون خاص طور پہ عورت یہ عمل 3 دن کرے گی، اللہ اس کے خاوند کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں وسعت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نوکری میں نوکری ہے تو ترقی عطا فرمائے گا، اگر نوکری نہیں ہے تو نوکری اس کو عطا فرمائے گا، اور اگر بیرون کا ویزے کا یا کوئی پرابلم ہے وہ بھی اللہ ختم فرمائے گا، حل فرمائے گا، اور اس گھر میں رحمتیں، برکتیں، اتفاق، محبت پیدا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، غائب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھ سے مانگو اس منہ کے ساتھ جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ کہا یا اللہ ایسا منہ کہاں سے لائیں جس سے گناہ ہی نہ ہوا ہو؟ فرمایا دوسرے بندے کو کہو وہ تمہارے لیے مانگے۔ جب وہ تمہارے لیے سوال کرے گا، تمہارے لیے مانگے گا، تو اس کے منہ سے تم نے گناہ تو نہیں کیا نا، میں تمہارے لیے اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ اس لیے یاد رکھیں، بیویاں اپنے خاوند کے لیے، خاوند اپنی بیویوں کے لیے، بچے اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، یعنی ہر بندہ دوسرے کے لیے دعا کرے، اللہ وہ جلدی قبول کرتا ہے۔ اپنے لیے دعا جلدی قبول نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کے لیے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ فارمولہ ذہن میں رکھ لیں، میں عمل جو دے رہا ہوں یہ بیوی کے لیے ہے، وہ خاوند کے رزق میں اگر ترقی چاہتی ہے، اور اگر خاوند بیوی کے لیے اسی طرح کوئی چیز مانگنا چاہے تو یہ وظیفہ کر کے مانگ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ کی ذات تو دعا قبول کرنے والی بھی ہے۔ تو اس لیے بیویوں کو خاص طور پہ عورتوں کو بتایا جا رہا ہے، کوئی عورت اپنے والد کے لیے بھی کر سکتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے بھی کر سکتی ہے، کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ یہ عمل ہمیشہ دوسرے کے لیے کریں تو اللہ زیادہ جلدی اس میں فائدہ دے گا، اپنے لیے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ چونکہ قرآن میں اللہ نے جہاں دوسرے کے لیے فائدے کی بات کی تو وہاں فرمایا وَأُخْرَى، یعنی بعد میں جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن نقد تمہیں دنیا میں بھی ملے گا۔ تو اس لیے یہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے، یہ چیز بندے کو مل جاتی ہے، اور خاوند آپ کا خوشحال اور صاحب مال ہو جائے گا، صاحب حیثیت ہو جائے گا، اور ترقی اس کی ہو جائے گی۔ یعنی بعض لوگ آتے ہیں، خواتین میرے پاس کپل آتے ہیں، جی ہمارا ویزے کا مسئلہ ہے، تو میں خاتون کو بالخصوص کہتا ہوں اپنی خاوند کے لیے دعا کرنا، خاوند کو کہتا ہوں تم اپنی بیوی کے لیے دعا کرنا پڑھ کے، تو اللہ دونوں کا مسئلہ حل کر دے گا۔ چونکہ بہت کم مرد ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے دعا کریں، بہت کم بیویاں ہیں جو اپنے خاندوں کے لیے دل سے دعا کریں۔ آج کل مادی دور ہے، نفرتیں عروج پر ہیں، مفاد عروج پر ہیں، غرض لالچ عروج پر ہے، رشتے بھی لالچ پر مبنی ہیں۔ لیکن جب آپ خلوص کے ساتھ بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کا در جو ہے ایک دم قبولیت کے لیے کھل جاتا ہے، اور یہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ تو وہ الفاظ یاد رکھیں جو آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ آپ نے 3 دن یہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یہ 1000 بار تینوں دن پڑھنا ہے، اور اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، آپ یہ پڑھیں 1000 بار اور دعا کریں۔ پھر میں نے بتایا غائب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی جو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کے مقصد کو تکمیل تک پہنچا دے گا، اور آپ کا جو بھی کام رکا ہے اللہ وہ کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔